نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض، یہ باب ہے دو جھگڑا کرنے والوں کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں سخت کلمات کہنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو معاویہ نے اعمش سے، وہ شقیق سے، وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین وہو فیہا فاجر، جس نے ایسی قسم اٹھائی کہ وہ اس میں جھوٹا تھا، لیقتطع بہا مال امرئ مسلم، تاکہ وہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت غصہ میں ہوگا۔ قال، راوی کہتا ہے فقال الاشعث، اشعث کہتے ہیں فی واللہ کان ذالک، یہ آیت اللہ کی قسم میرے بارے میں اتری ہے۔ کان بینی و بین رجل من الیہود ارض، میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین تھی، فجاہدنی، پس اس نے میرے سے جھگڑا کیا، چھیننا چاہا اس کو، فقدمتہ الی النبی، میں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے الاک بینہ، کیا تیرے لیے کوئی دلیل ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، راوی کہتا فقال الیہودی، یہودی نے کہا، فقال للیہودی، آپ نے یہودی سے کہا احلف، تو قسم اٹھا۔ قال، وہ کہنے لگے، راوی کہتا ہے کہ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اشعث کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اذا یحلف ویذهب بمالی، تب تو وہ قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ آخر تک یہ جو لمبی آیت ہے، اس حدیث کو سمجھیں اور پھر باب کا اس کے ساتھ تعلق۔ حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی، اس غرض سے کھائی کہ وہ کسی مسلمان کا مال اس قسم کے ذریعے ہتھیا لے، مثلا حق اس کا نہیں تھا لیکن وہ قسم کھا کے کہتا ہے یہ چیز میری ہے، اور وہ قسم جھوٹی ہے، وہ چیز تھوڑی ہو کہ زیادہ ہو، قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو غضبان کا لفظ آپ نے بولا، غضبان مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے سخت غصے میں ہوگا اللہ اس پر، یعنی کہ جھوٹی قسم تجارت کے اندر چند روپوں کی خاطر، زمین کے جھگڑوں میں چند فٹوں کی خاطر، تھوڑے سے معاملے کی خاطر وہ قسم کھا جاتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے تو قسم کھاتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں، اس سے جھوٹی قسم جس نے کھائی قیامت کے دن وہ اللہ سے ملے گا، اللہ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو اشعث راوی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ میرے بارے میں اتری۔ کیسے؟ ایک زمین تھی، اس پر میرا اور یہودی کا جھگڑا ہوا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جھگڑے کو لے کر آیا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا تو مدعی ہے، تو کہتا ہے یہ میری ہے، کیا تیرے پاس دلیل ہے اس کی؟ کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز پر دعویٰ کرے گا وہ دلیل پیش کرے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے، جس نے یہ دعویٰ پہلے کر دیا وہ دلیل لے کر آئے کہ تمہاری ہونے پر دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس دلیل نہیں تھی۔ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دعویٰ کرنے والا دلیل نہ پیش کر سکے، پھر مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے
اس کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا یہ مدعی ہے، یہ دلیل تو نہیں پیش کر سکا، اب تو قسم اٹھا۔ پہلے مدعی سے دلیل کا مطالبہ ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اب مدعا علیہ کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو قسم اٹھا۔ اب وہ قسم جھوٹی کھائے سچی کھائے، اس کی قسم پہ فیصلہ ہوگا۔ وہ بندہ سچا ہو جھوٹا ہو، اب اس کی قسم پر ہی فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چل تو قسم اٹھا۔ اشعث کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ یہودی ہے، یہ اللہ سے کہاں ڈرتا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرتا ہوتا، یعنی کہ ویسے میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو آپ کو رسول نہ مان لیتا، یہ تو یہودی ہے، یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا، اس کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو سستی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ قسموں کو سستی قیمت کے بدلے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر قسم اٹھا لی، جھوٹی گواہی دے دی، جھوٹی قسم اٹھا لی، ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آیت ہے لمبی جس میں تفصیل ہے، بہرحال یہ ہے پورا واقعہ۔ تو قاعدہ یہ نکلا کہ جب آپ کے مدعی کے پاس دلیل نہیں تو مدعا علیہ قسم اٹھائے گا، وہ سچا ہے کہ جھوٹا اس نے قسم اٹھانی ہے، فیصلہ اس کی قسم پہ ہونا ہے۔ یہ ہے شریعت کا معیار۔ اب باقی اس کا معاملہ آخرت پر، قیامت پر۔ آپ یہ مت سوچو کہ وہ جھوٹی قسم کھا کے آپ کا مال لے گیا، آپ کو اللہ اس کا بدلے میں برکات دے دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے بدلے میں خیر کرے گا۔ اب اس کا تعلق باب سے کیا بنتا ہے؟ باب یہ ہے کہ جس وقت قاضی کے پاس، جج کے پاس عدالت میں دو فریق اکٹھے ہوں تو دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے خلاف اگر وہ سخت کلمات کہہ دیتے ہیں، البتہ وہ کلمے تہمت تک نہ جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ سمجھیں، دو بندوں کا جھگڑا ہوا، جھگڑے کے فیصلے کے دوران وہ ایک دوسرے پر سخت کلمات کہہ دیتے ہیں، تو ایسے تو ایسے، اس پر کوئی شریعت نے حد نہیں رکھی، اس کو برداشت کیا۔ ہاں جب تک وہ کسی پر ایسی تہمت نہ لگا دے جس تہمت پر حد لگتی ہو۔ اگر وہ ایسی تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ اس پر تہمت لگائی ہے، اب تو اس کا گواہ پیش کر، نہیں تو تجھے سزا ملے گی۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی کے پاس یہودی کا اور مسلمان کا فیصلہ آیا تو اشعث نے یہودی پر عیب لگایا کہ اللہ کے رسول یہ تو جھوٹی قسم کھا کے لے جائے گا میری زمین، تو اللہ کے نبی نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی کہ تو نے یہ بات کیوں کی اس کے خلاف۔ یعنی کہ عدالت میں یا کسی بھی جگہ فیصلہ ہو، آپس میں دونوں فریق ایک دوسرے پر سخت کلمات کا تبادلہ اس حد تک کر سکتے ہیں جس حد تک ان پر کوئی شریعت نے حد نہ لگائی ہو۔ البتہ اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں تو یہ بہتر ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عثمان بن عمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یونس نے زہری سے، وہ عبداللہ بن کعب بن مالک سے، وہ کعب رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں انہ تقاضى ابن ابی حدرد دینا، انہوں نے مطالبہ کیا ابن ابی حدرد سے اپنے قرضے کا، کان لہ علیہ، اس کعب کا اس پر قرض تھا، فی المسجد، مسجد میں مطالبہ کیا کہ میرے پیسے دو، فارتفعت اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، حتی سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیتہ، یہاں تک کہ ان آوازوں کو اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں سن لیا، فخرج الیہما، آپ ان دونوں کی طرف نکلے، حتی کشف سجف حجرتہ فنادا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کے پردے کو ہٹایا، فنادا، پس آپ نے آواز لگائی، یا کعب، اے کعب، قال لبیک یا رسول اللہ، حاضر اللہ کے رسول، قال ضع من دینک ھذا، اپنے قرض میں سے اتنا چھوڑ دو، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الشَّطْرَ، آپ نے اس کی طرف آدھے کا اشارہ کیا کہ آدھے چھوڑ دو، قال لقد فعلت یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کر دیا، قال قم فقدیہ، آپ نے دوسرے کو کہا چل تو کھڑا ہو اور اس کے پیسے دے دے۔ واقعہ یہ ہے کہ کعب بن مالک
معروف صحابی ہیں، یہ وہی کعب بن مالک ہیں کہ جن کے اوپر آزمائش آئی تھی، جن سے 50 دن اللہ کے رسول نے قطع کلامی کی تھی، غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے 3 ساتھی، ان میں سے ایک کعب بن مالک تھے، بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے سچے صحابی ہیں کہ جنہوں نے سچ بولا۔ انہوں نے ابن ابی حضرت سے پیسے لینے تھے، مسجد کے اندر انہوں نے کہا میرے پیسے دو، اس نے آگے سے کوئی بات ہوئی، دونوں صحابی ہیں، آپس میں تو میں کرتے کرتے آوازیں بلند ہو گئی مسجد کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ساتھ ہی تھا، آپ نے پردہ ہٹایا، آپ نے دیکھا بندے دو لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ان دونوں کی لڑائی کے دوران آپ، اور یہ رات کا وقت تھا، اور آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فلاں لیلۃ القدر ہے، آپ لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بلا دی۔ وہ یہ جھگڑا ہے، حدیث کے اندر آتا نا کہ آپ لیلۃ القدر بتانے لگے، پھر آپ کو بلا دی گئی، وہ اس جھگڑے کی وجہ سے تھی۔ آپ نکلے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا او کعب، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ تو اپنے قرض میں سے اتنا چھوڑ دے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ آدھا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں اتباع اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کی۔ قرض پیسوں کا معاملہ، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا چھوڑ دو، کہا چھوڑ دیا، نہ سوچا، نہ ٹائم لیا، نہ توقف کیا، اللہ کے رسول چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا چلو بھائی ابن ابی حضرت اٹھو، اس کو باقی یادیں دے دو۔ یہاں پر صحابہ کی عظیم اتباع کے جن لوگوں نے نہ اپنے اللہ کے رسول کے اشاروں پر اپنے مال قربان کیے، آپ کے اشاروں پر اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا سچا مسلمان بنائے۔ تو یہ اب یہاں پر باب سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور سخت کلمات کہہ رہے تھے، جس سے آوازیں بلند ہو کر اللہ کے رسول تک پہنچ گئی۔ تو آپ نے ان آوازوں پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، کیونکہ جب دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو ضرور ایک دوسرے کے بارے میں سخت کلمات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ کلمات تہمت کی حد تک نہیں جانے چاہیے، ایسی تہمت جس پر شریعت نے حد لگائی ہے، ایسی حد نہ ہو۔ باقی ایک دوسرے پر سخت کلمات کا تبادلہ اگر ہو جائے، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کے منافی ہے، لیکن اگر ہو جائے تو عدالت، اسلامی عدالت، اسلامی شریعت اس کو برداشت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے پر ان سے کچھ نہیں کہا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر لین دین کا تقاضا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اچھے طریقے سے اگر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر جو فیصلے آتے تھے وہ مسجد میں آتے تھے۔ وہ فیصلے دنیا داری کے ہوتے تھے، وہ تجارت کے ہوتے تھے، وہ لین دین کے معاملات ہوتے تھے جن کے فیصلے عدالت میں ہوتے تھے، اور آپ کی عدالت آپ کی مسجد تھی۔ تو مسجد کے اندر ایسے معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں، ایسے معاملات کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے مسجد کے اندر۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے، انہوں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأ، وہ سورہ فرقان اس طریقے پر پڑھ رہے تھے جو طریقہ میرے طریقے سے علاوہ تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیہا، اور اللہ کے رسول نے مجھے اس طریقے سے پڑھائی تھی۔ وقت ان اعجل علیہ، قریب تھا کہ میں جلد بازی کر دیتا اس ہشام پر۔ ثم امہلتہ حتی انصرف، پھر میں نے اس کو تھوڑا سا وقت دیا کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ ثم لببتہ بردائہ، پھر میں اس کے گلے میں اپنی چادر ڈال کے اس کو گھسیٹ لایا۔ فجئت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کے رسول کے پاس لے آیا۔ فقلت انی سمعت هذا يقرأ على غیر ما اقرأتنیہ، میں نے اس کو سنا یہ اس طریقے کے علاوہ پڑھ رہا ہے جو طریقہ آپ نے مجھے اس صورت پر پڑھایا تھا۔ فقال علی ارسلہ، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو۔ ثم قال له، پھر اس کو کہا ہشام کو اقرأ، اس نے تو پڑھ۔ فقرأ، پس اس نے پڑھا۔
فقال هكذا انزلت، ایسے ہی نازل ہوئی ہے. ثم قال علی، پھر مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا اقرا، تو پڑھ. فقرات، میں نے پڑھا. فقال هكذا انزلت، ایسی نازل ہوئی ہے. ان القرآن انزل على 7 احرف، بے شک قرآن اتارا گیا ہے 7 قراتوں پر، 7 لہجوں پر. فقرؤوا منه ما تيسر، تم اس سے وہ پڑھو جو تم کو آسان ہو. حدیث کا مطلب اور باب سے تعلق. ہشام بن حکیم بن حزام نماز کے اندر سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، لیکن یہ طریقہ اس طریقے سے ہٹ کر تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کو آتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ غیرتی آدمی تھے، غصہ آیا ہے یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. پہلے تو جلد بازی کرنے لگے کہ اسی وقت پکڑنے لگے، لیکن پھر کہا چلو میں تھوڑا سا اس کو وقت دے دوں. یہ سلام پھیر گئی، سلام پھیرا، اپنی چادر پکڑی اور اسے گلے میں ڈالی اور گھسیٹ کر اس کو لے آئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول یہ جس طریقے سے آپ نے مجھے سورہ فرقان پڑھائی تھی یہ اس سے ہٹ کے پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا چھوڑو، چھوڑا. آپ نے فرمایا پڑھو، انہوں نے پڑھا. آپ نے فرمایا ایسی اتری ہے. پھر عمر سے کہا تم پڑھو. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے طریقے سے جو اللہ کے رسول نے پڑھایا تھا وہ پڑھا. فرمایا ایسے ہی اتری ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن 7 طریقوں پر اترا ہے. عمر رضی اللہ عنہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک دفعہ شک پیدا ہوا کہ یہ کیا، وہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک. اللہ کے رسول نے ایسے سینے پر ہاتھ مارا تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو وسوسہ تھا وہ اللہ نے رفع کر دیا، وہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن آپ نے فرمایا 7 طریقوں پر اترا. 7 طریقوں پر اترنے کا مطلب ہے قرآن کے چند کلمات ایسے ہیں کہ ان کو عرب کے مختلف قبائل ہیں، مخصوص قبیلے ہیں، ان 7 قبیلوں کے لہجوں میں اس لفظ کو اس کو ایک طریقے سے پڑھتا ہے، دوسرا قبیلہ اس لفظ کو دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے. معنی سب کے نزدیک ایک ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے ادھر لاہور کے اندر ایک لفظ کے لیے، ایک چیز کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، دوسرے شہر میں اسی لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر بولا جاتا ہے، تیسرے شہر میں اسی لفظ کو تھوڑا سا اور بدل کے، معنی سب کا ایک ہوتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ مالکی، مالکی، ملکی، یہ قراتیں ہیں. یہ کوئی لفظ قرآن کا ایسا ہوگا جس کو 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. یہ مطلب نہیں قرآن کے ہر لفظ کو 7 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا کر کہو کہ جی 7 طرح پڑھنا جائز ہے لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا. نہیں، وہ طریقے لکھے جا چکے ہیں، ان طریقوں سے باہر نہیں نکل سکتے آپ. تو قرآن بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں پر میں تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ قرآن کی 7 قراتوں کا کیا مطلب ہے. یہ قراتیں جو ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ اصل میں ہیں کیا، انشاءاللہ وہاں پر بتایا جائے گا. تو یہاں پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا قرآن 7 طریقوں پر اترا، اس کو 7 طریقوں سے تم پڑھ سکتے، جو تمہیں آسان لگے اس طریقے پر پڑھو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے حدیث. اس کا باب سے تعلق یہ ہے کہ عمر نے ان کے گلے میں رسی ڈالی، اپنی چادر ڈالی، ان کو گھسیٹ کر لائے. رستے میں ان کی کوئی نہ کوئی بات چیت بھی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی تلق کلامی بھی ہوئی ہوگی. آپ نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا. یہاں سے یہ مسئلہ باب سے نکلا کہ 2 بندوں کا جب جھگڑا ہو جائے، جب تک ان کی بات کسی حد تک نہ جائے اس کو برداشت کیا جائے گا. ہاں اگر وہ حد سے اوپر چلے جائیں پھر اس پر ان کو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے. ہم تعزیری سزا اسلام کی نظر میں کوڑے ہیں، 10 کوڑوں کی حد تک ایسا کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 24، 16، 17، 18